بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان سوم آن لائن ٹیوٹوریل میں آپ تمام کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ میں مظہر حسین، اردو معلم اقلیتی مرارجی دیسائی، رہائشی مدرسہ کرجگی ضلع ہاویری سے I heartily welcome to my all dear students in Urdu third language online tutorial۔ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن کا سسٹم بہت عام ہو چکا ہے اور آن لائن ٹیوٹوریل بہت ہی پاپولر ہو چکے ہیں۔ تو آن لائن ٹیوٹوریل میں، آن لائن ایجوکیشن میں دیگر زبانوں کے جیسے انگریزی، کنڑا، ہندی ایسی زبانوں میں کئی ویڈیوز نصاب کے تحت اپلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ طلباء، اس زبان کے طلباء اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ہماری اردو زبان کے لیے ایسے نصابی ویڈیوز بہت ہی کم اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم بھی نصاب کے تحت ایسے اردو کے ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کریں تاکہ ہمارے طلباء اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس میں وہ کامیابی حاصل کریں۔ اور ہماری کوشش یہی ہے انشاءاللہ کہ آنے والی دنوں میں ہم پورے نصاب کے تحت ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کریں گے۔ تو آج ہم دہم جماعت کی انوار اردو زبان سوم سے چند لیسن لیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلے ہم حمد سے اس کی شروعات کریں گے۔ تو دہم جماعت کی انوار اردو کتاب کے فہرست مضامین کچھ اس طرح سے ہیں۔ 1 سے لے کر کل 20 مضامین اس میں دیے گئے ہیں، جس میں حمد ہے، نعت ہے، سوانح خاکہ ہے، پھر اس کے بعد غزل ہے، ڈرامہ ہے اور رباعی ہے۔ تو آج ہم اس کتاب کی جو پہلی نظم ہے حمد ساری دنیا کے مالک، جسے مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، اس کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ سبق نمبر 1، حمد ساری دنیا کے مالک۔ تو اس حمد کو پڑھنے سے پہلے حمد کی تعریف ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں، اس میں کس کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ تو چلو دیکھیں گے۔ حمد اس صنف نظم کو کہتے ہیں جس میں خالق کائنات کی ثنا پیش کی جاتی ہے۔ خالق کائنات کی ثنا پیش کی جاتی ہے۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ رب ذوالجلالہ کی تعریف و توصیف کر سکے۔ اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رنگ آیا ہے، رنگ نہیں ہے، ایکچولی رب ہے۔ تاہم انسان کی ابدیت اسے مجبور کرتی ہے کہ اپنے معبود حقیقی کے بے انتہا فضل و کرم کا شکریہ ادا کرے، اس کے حضور میں حمد کا حقیر نذرانہ پیش کرے۔ عموماً شعراء اپنے کلام کی ابتدا حمد سے ہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال کو لے لو، مرزا غالب کو لے لو، مولانا الطاف حسین حالی کو لے لو، ذوق کو لے لو، ایسے بے شمار شعراء، جس شعراء کا بھی آپ کلام اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کی ابتدا حمد سے ہی ہوتی ہے۔ تو اس حمد کو پڑھنے سے پہلے اس کے تخلیق کار جن کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی، تو ان کے تعلق سے ہم مزید معلومات حاصل کریں گے۔ ان کی یہ تصویر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں طلباء، مولانا الطاف حسین حالی۔ تو محمد الطاف حسین نام، حالی تخلص، 1837 عیسوی میں بمقام پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ تکمیل تعلیم کے لیے دہلی چلے گئے۔ وہاں
مرزا غالب کے شاگرد بنے، ملازمت کے سلسلے میں لاہور میں بھی قیام کیا۔ سر سید احمد خان کی تحریک کو کامیاب بنانے میں حالی نے اہم رول ادا کیا۔ 1904 عیسوی میں حکومت کی جانب سے شمس العلماء کا خطاب پایا۔ 1914 عیسوی میں انتقال کیا۔ مولانا حالی ایک اچھے شاعر، سوانح نگار، نقاد تھے۔ یادگار غالب، حیات جاوید، حیات سیدی، مقدمہ شعر و شاعری ان کی اہم تصانیف ہیں۔ ان کی پیدائش 1837 میں ہوئی پانی پت میں، اور اس کے بعد انہیں 1904 میں شمس العلماء کے خطاب ملا۔ پھر ان کی جو مشہور تصانیف ہیں اس میں یادگار غالب ہے، حیات جاوید ہے، حیات سیدی ہے، مقدمہ شعر و شاعری۔ ان تصانیف کی وجہ سے مولانا الطاف حسین حالی کو کافی شہرت حاصل ہوئی۔ اچھا، تو اب ہم تخلیق کار کے متعلق معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اب ان کی جو تخلیق ہے، ساری دنیا کے مالک حمد، اس کے تعلق سے ہم مزید معلومات حاصل کریں گے۔ تو اس سے پہلے حمد کو ہم ایک نظر پڑھ لیں گے۔ اے ساری دنیا کے مالک، راجا اور پرجا کے مالک، سب سے انوکھے، سب سے نرالے، آنکھ سے اوجل، دل کے اجالے، ناؤ جگت کی کھینے والے، دکھ میں سہارا دینے والے، جوت ہے تیری جل اور تھل میں، باس ہے تیری پھول اور پھل میں، ہر دل میں ہے تیرا بسیرا، تو پاس اور گھر دور ہے تیرا، تو ہے اکیلوں کا رکھوالا، تو ہے اندھیرے گھر کا اجالا، بے آسوں کی آس تو ہی ہے، جاگتے سوتے پاس تو ہی ہے، سوچ میں دل بہلانے والا، بپتا میں یاد آنے والا، ہلتے ہیں پتے تیرے ہلائے، کھلتی ہیں کلیاں تیری کھلائے، تو ہی ڈبوئے تو ہی تیرائے، تو ہی بیڑا پار لگائے۔ مزید اب اس حمد کو پڑھنے کے بعد ہم اس حمد کی تشریح اور خلاصہ کریں گے۔ تو پہلا شعر جو اس حمد کا ہے، اے ساری دنیا کے مالک، راجا اور پرجا کے مالک۔ اس شعر میں شاعر فرما رہا ہے، اے اللہ، اے مالک کائنات، تو دنیا کے تمام حکمرانوں اور رعایا کا مالک ہے۔ ساری دنیا پر تیری ہی بادشاہت ہے، تو ہی ساری دنیا کا بادشاہ ہے، تو ہی حاکم و محکوم کا مالک اور مختار کل ہے۔ چلو اب دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے شعر میں شاعر فرما رہا ہے، سب سے انوکھے، سب سے نرالے، آنکھ سے اوجل، دل کے اجالے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے، اے باری تعالیٰ، تو بے مثال ہے، تو لاجواب ہے اور سب سے الگ تھلگ ہے۔ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہونے کے باوجود ہمارے دلوں کی دنیا تجھ سے ہی روشن ہے۔ تو اس کے بعد ہم تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرا شعر ہے، ناؤ جگت کی کھینے والے، دکھ میں سہارا دینے والے۔ اس شعر میں شاعر فرما رہا ہے، اے اللہ، ساری دنیا کو چلانے والا خالق تو ہے، اور ہمارے دکھ درد کا سہارا بھی تو ہی ہے۔ تو ہی ہمارے دکھ درد میں کام آنے والا، ہماری امداد کرنے والا، ہماری مدد کرنے والا۔ تو پھر اب ہم چوتھے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ چوتھا شعر ہے، جوت ہے تیری جل اور تھل میں، باس ہے تیری پھول اور پھل میں۔ اس شعر میں شاعر فرما رہا ہے، اے خدا، زمین اور سمندروں، خشکی اور تری میں، بلکہ ذرے ذرے میں تیرا ہی نور ہے۔ میں جس پھول کو بھی سونگھتا ہوں مجھے تیری ہی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ پھر دوسرے شعر میں شاعر فرما رہا ہے، ہر دل میں ہے تیرا بسیرا، تو پاس اور گھر دور ہے تیرا۔ اس میں شاعر فرما رہا ہے، اے خدا، تیرا بسیرا عرش بری پر ہے، مگر تو دور رہتے ہوئے بھی سب کے دلوں میں سمایا ہوا ہے۔ سب سے قریب